مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ فیس ٹو فیس لے کر حاضر ہیں، نہ صرف باب المدینہ کراچی بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے 24 سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے، ہم ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کافی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، چند نمائندہ اسلامی بھائی نگران شورا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے شہر سے آ کر ہم آپ کے دیدار کے لیے، اور تو دل میں جو ٹھنڈک ہم آج محسوس کر رہے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حاجی حبیب صاحب، ان شخصیت کے لیے سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ ہی کہوں گا میں، کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں ملا ہوں، جس انداز سے، جس خوبصورتی سے وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، تو ایک ٹھنڈی ہوائیں سب طرف سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو آپ کے اپنے ہوئے نا، تو ہم تو گیسٹ ہیں تو اس لیے یہ تو ہمارے اپنے ہوئے نا۔ جی جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم سب اپنے ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں چاہ یہی رہا تھا کہ آپ کچھ کہیں تاکہ مجھے ذرا سے حوصلہ مل جائے۔ اصل میں وہ تعارف میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیریت آ گئی ہے، اور اپنوں میں تعارف کہاں ہوتا ہے، اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا۔ مجلس جو ہے اس نے کوششیں کی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر آپ سب سے ملاقاتیں کی، آپ سب کو دعوت دی۔ یہ خوش قسمتی ہماری جو ماشاءاللہ ہم اپنے شہروں سے، اپنے گھروں سے نکل کر اس وقت فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں اکاڑا کے بہت بڑے مفتی صاحب، حال میں انتقال ہوا ہے، حضرت مفتی غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میں سنا کرتا تھا، یہ جمعہ پڑھانے کبھی آتے تھے، کبھی کبھی گلزار حبیب مسجد، یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، من زارا مغفورن سارا مغفورن، واہ، جو بخشے ہوئے کو دیکھتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ یہ حسن ظن پر مبنی ہوتا ہے، حالانکہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے کہ کون اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے ایک حسن ظن قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور یہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، تو جو بھی اللہ کا بندہ اس سے مانگتا ہے وہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن نیک بندوں کا ایک اپنا قرب ہوتا ہے، اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندوں کی نشاندہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر قسم لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو یوں دور دراز سے سفر کر کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول کرے، آمین، اور ہمارا یہ آنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، آمین۔ اور امیر اہل سنت کی جو برکتیں دنیا بھر میں عام ہو رہی ہیں، ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے۔ بہت صدیوں کا سلسلہ ہے اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، تو یہ بھی ایک خوش قسمتی ہوئی جو ماشاءاللہ دور دراز سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ میں تو ویسے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ اس بار دعوت دے کر لایا گیا ہے، آئندہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کو دعوت دے کر لے کر آئیں انشاءاللہ، کیونکہ حدیث پاک میں بلغوا انی ولو آیا، حدیث پاک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ آپ جو جانتے ہیں، کسی کو آپ نے کہا نماز پڑھ لو، نماز فرض ہے، تو جو جس سے بن پڑتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر، اسے چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے پیغامات کو امت تک پہنچائے۔ تو آپ سب سے یہی مدنی نتیجہ ہے، جب بھی یہاں سے جائیں گے تو ایک عزم لے کر ضرور جائیے گا کہ جانے کے بعد
ہم نے روزانہ کسی نہ کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دے کے اس کو مسجد میں لانا ہے. یہ ایک عزم ہوگا، آپ کا ارادہ ہوگا، آپ کی نیت ہوگی. اس میں دو فائدے ہوں گے، ہمیں خود نماز پر استقامت ملے گی. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. ویسے بھی دنیا میں انسان فیوچر پلاننگ کرتا ہے. ہم سب فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو کوئی ایسا انتظام کرو یار کہ بعد میں کام آتا رہے. تو حقیقت تو ہے کہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ تو خیر تجربات ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا سوائے منکر نکیر کے. تو اس جگہ کی تیاری کرے جہاں واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ جتنے پوچھنے والے ہیں نا سارے چھوڑ کر آ جائیں گے، کوئی پوچھنے کے لیے کھڑا نہیں رہے گا. تو وہاں کی تیاری بہت ضروری ہے. اور اس کی تیاری کے لیے جیسے یہاں آدمی اپنا فیوچر یا اپنا بڑھاپا سیکیور کرنے کے لیے کوئی جائیداد بنا لیتا ہے، کوئی بینک بیلنس بنا لیتا ہے، کوئی اپنی ایسی انکمنگ ارننگ کو جنریٹ کر لیتا ہے کہ یار فیوچر میرا سیف ہو جائے. تو اسی طرح مین فیوچر ہے ہمارا قبر و آخرت کا. یہاں رہ کر میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، یہاں رہ کر کوئی ایسا کام ضرور کر جائیے گا کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں ہم عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن زمین پر کوئی ایسا عمل چھوڑ کے ضرور جائیے کہ وہ کرے اور ہمیں فائدہ زمین کے نیچے ہو. تو یہ موقع زمین کے اوپر رہ کر تو مل رہا ہے، جس دن ہم زمین کے نیچے چلے گئے ہمیں یہ موقع ملنا نہیں ہے. تو بہت پرفیکٹ مینٹلٹی اور ایکیوریٹ مینٹلٹی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ زمین پر اوپر رہ کر وہ کام کر جائے جو اس کو زمین کے نیچے کام آ جائے. اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ کم از کم یہ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، جتنے بھی ماشاءاللہ اسلام میں موجود ہیں، کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی کوشش کریں کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، جو نمازی ہیں ان کو صحیح نمازی بنانے کی. جیسے آپ لوگ آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، آپ میں سے کسی کی تال طرز تبدیل ہوتا ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہی ہے جیسے کوئی سیکھا ویکا ہے ہی نہیں، ادھر سے آ گیا ہے. فیلڈ نہیں ہے اس کی، ایسا ہی ہے. وہ موسمی کسائی ہوتا ہے جو بکرا کاٹنے کے لیے بقرہ عید میں آ جاتے ہیں، بیڑا گھر کرتے ہیں کھالوں کا اور گوشت کا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کے مطابق اس کی اتار چڑھاؤ کو اور اس کی پلس مائنس کو سمجھتا ہے. اب ہماری فیلڈ ایک مذہبی فیلڈ ہے، ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے. مسلمان ہونے کی ایسے ایسے ہم سب ماشاءاللہ ایک مینٹلٹی رکھتے ہیں، لیکن ہر آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. تو ہماری فیلڈ جیسے کہ میں خود 25 سال ہو گئے میں دعوت اسلامی کی فیلڈ میں ہوں، تو میرا ایک مذہبی ایکسپیرینس ہوگا نا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں، کوئی اسپورٹس میں ہوتا ہے تو کوئی مذہب میں ہوتا ہے، کوئی کس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ کسی کی بات یا آواز کو دیکھ کر اس کی اچھا یا برائی یا کمزوری یا بہتری کو سمجھ لیتے ہیں، اس طرح مذہبی فیلڈ میں رہنے والا یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے. اور کسی کا باتھ روم کے اندر غسل نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن مسجد میں پڑھی گئی نماز تو نظر آتی ہے. وضو خانے پر بیٹھا وضو تو نظر آتا ہے. تو سوچتے یہ ہیں کہ جب دنیا کو دیکھ کر یہ نہ نماز صحیح کر سکا نہ وضو صحیح کر سکا تو جو دکھتا نہیں ہے اسے غسل کیسے صحیح کیا ہوگا؟ وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو سیکھنا پڑے گا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے کہ ایک تو نمازی بنانا ہے، دوسرا اپنے سمیت دوسروں کی نمازوں کو درست کرنا ہے. آپ بھلے 2 گھنٹے دیں، 3 گھنٹے دیں، 4 گھنٹے دیں، ایک پریکٹیکل نماز کا ہو جائے. میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتا کہ آدھے گھنٹے میں ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، ہائی لائٹ ہو جائے گی. آدھے ایک گھنٹے میں کم از کم یہ سمجھ آ جائے گی کہ میری نماز میں درستی کہاں ہے، کمیاں، اور میری نماز میں غلطی کہاں ہے. اب یہ کہ جو درستی ہے اس پر شکر ادا کریں گے، جو غلطی ہے اس کو درست کر لیں گے. تو اگر آپ کے سفر کے اندر آپ کی نماز کی درستی کا کام ہو جائے، مسٹیکس جو ہماری ہوں ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، تو جو کام برسوں میں نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ لمحوں میں ہو جائے. تو یہی چیز جب آپ کے سامنے ڈکلیئر ہوگی نا کہ یہ غلط ہے میرے اندر، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یار اب اوروں کا کیا حال ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ایک جذبہ بڑھے گا جس کو ہم اپنی دعوت اسلامی کے اس میں ایک مدنی مقصد کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
یہ مقصد جو ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس میں نے نماز کو جو لیا ہے نا، اس کی میں آپ کو بنیاد بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے سوالات آپ کریں۔ قرآن پاک میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ طاقت دی ہے جو اس کے پڑھنے والے کو برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ یعنی میں روکوں، یہ روکیں، جو بھی کوشش کریں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے رب نے نماز خود ایک ایسی عبادت عطا کی ہے کہ جو بندہ اس نماز کو پنچولیٹی کے ساتھ پڑھے گا، یہ نماز خود اس کو برائی اور بے حیائی سے روک دے گی۔ تو اب یہ کہ جب یہ نماز درست ہو جائے گی نا، تو میرے رب کی رحمت سے سارے کام اپنے آپ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بس تھوڑی سی جو ہماری ہوتی ہے بات خوش فہمی کہ ہماری نماز درست ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ کر نماز پڑھی ہے، ہم نے سیکھ کر نہیں پڑھی۔ یہ یاد رکھیے گا، امام کی، والد کی، دادا کی یا کسی کی بھی، بھائی کی، ہم نے آج تک نماز سیکھی نہیں ہے۔ تو نماز سیکھنے سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی فن بھی دیکھ دیکھ کر نہیں سیکھ جاتا جب تک سیکھتا نہیں ہے۔ تو یہی میری مدنی التجا ہے آپ سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جیسی بھی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہمیں تو نبی کی بات ماننی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ یہ حدیث ہے، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اچھا، اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھتے دیکھا، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث میں آ گیا، صحابہ کرام کے اقوال میں آ گیا، وہی باتیں کتاب میں آ گئیں۔ اب جس نے اپنی نماز صحیح پڑھنی ہے اس کو نماز پڑھنی ایسی پڑھے گی جیسے ہمارے نبی نے پڑھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا ہے، یعنی کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول میری کرے گا، تم آپ اپنی نماز کا خیال رکھیں۔ جو لوگ اس طرح جواب دیتے ہیں نا وہ بیچارے تھوڑے سے وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، جلبن کچھ ان کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگ اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر یہ شاید کہنا مناسب ہو کہ بھائی جس کا اپنا اپنا طریقہ ہے تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ دیکھیں، یہ برا لگتا ہے طریقہ کار کی جو بات ہے نا، یہ بہت واضح ایک ڈسکشن ہے کہ ہمارے سامنے چند مذاہب ہیں اور یہ سارے مذاہب اہل حق ہیں۔ حنفی مذہب ہے، شافعی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، وہ فقہی مذہب ہی کہلاتا ہے۔ اس کو علماء نے مذہب لکھا ہے، آپ طریقہ لکھ لیں، فقہ لکھ لیں، چلے ایک طریقہ کار حنفی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی زبان میں عرض کر دیتا ہوں، میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے، میرے میں بہت فلیکسیبلٹی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، کوئی حنفی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ چاروں امام جو ہمارے ہیں، یہ چاروں امام حق ہیں، جو ان کے نزدیک درست طریقہ تھا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اب چونکہ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، تو ہم نماز حنفیوں کے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شافعی طریقے پہ نماز پڑھتا ہے اور شافعی ہے تو ڈزنٹ میٹر، صحیح ہے۔ اگر سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ترجمہ وغیرہ قرآن پاک میں ہے، چلے نماز پوری پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد رکھنا واجب ہے یا صرف صورتوں سے نماز کمپلیٹ ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ یاد رکھنا کوئی واجب نہیں ہے، قرآن مجید درست پڑھنا ضروری ہوتا ہے، قرآن مجید درست آنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی درست ہو جائے گا۔ آپ کو دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آنا جانا بھی نہیں ہے، ہمارے ویسے اصطلاح آنا جانا ہے، لیکن میں آنا ہی آنا کروں گا میں ایگزٹ دروازہ نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں، کہ بعض اوقات امام مسجد جمعہ کی نماز کے دوران کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں نماز میں جس کا ہمیں ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، ہماری وہ کنیکشن نہیں ہو پاتا کہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ تو ہمیں سارا سمجھ میں آ گیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، لیکن اس کے بعد جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، صرف ہمیں یہ تو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تو کیا اس کا ہمیں پورا اجر ملے گا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں اور درست تلاوت ہو رہی ہے اور ہم شرعی تقاضے پورے کر کے تلاوت سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ثواب کیوں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ اعزاز ہے۔ میرا خیال ہے شاید آپ میں سے کئیوں کو تجربہ ہو
کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ جو پڑھی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن رونا آ رہا ہوگا. ہاں یہ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہو ٹھیک ہے. اب آپ نے جو اشعار پڑھے سمجھ میں آئے گا تو جھومیں گے نا, اگر سمجھ میں نہیں آئے تو جھومیں گے کیسے؟ یہ تھے. لیکن میرے رب کے کلام کا یہ اعزاز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا نا تبھی مسلمان جھومتا رہتا. یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. پڑھنے والا جیسے عموماً خوش اعلان قاری صاحب ہوتے ہیں, کتنوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بس پیچھے ہاتھ باندھ کر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, امام صاحب سورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. اصل میں قرآن مجید جب تلاوت کیا جاتا ہے نا تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ رحمت کا می برستا ہے کہ اس رحمت کے برستے می میں دل کا زنگ دھلتا ہے. جب دل کا زنگ دھلتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بندے کی کیفیت بنتی ہے صحیح قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے. تو اللہ کرے کہ ہم صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں. قبلہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, لبیک. اگر نماز بھول جائے کسی مسلم کو بھی, میرے جیسے کئی نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور جو وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر غور سے سنی جائے تو پھر بھی آپ کی نماز جائز ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تلاوت نہ آتی ہو, امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے, جی امام جی کی تلاوت اس کے لیے کافی ہوگی. جی بالکل. امام کی قرات, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک امام کی قرات یا مقتدی کی قرات ہے. جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اقتدا کریں گے, تو امام کی قرات ہی ہماری قرات ہے. یہ تو ایک بہت اچھا واقعہ ہوا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کچھ لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آئے, اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو اب اتنے سارے تھے. مناظرہ اسی موضوع پہ تھا کہ بھائی امام کے پیچھے قرات کرے گا مقتدی. امام اعظم فرماتے تھے نہیں کرے گا. تو بات بحث یہی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مناظرہ کریں. کہا ٹھیک ہے. اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے, اب سارے ادھر سے کوئی بولتے ہیں, کوئی ادھر سے بولے, کوئی ادھر سے بولے. امام اعظم نے فرمایا میں کس کس سے بات کروں گا, آپ سب اپنا ایک نمائندہ بناؤ, اس کو میرے آگے کرو, میں اس سے بات کر لیتا ہوں. سب نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب اس کی ہار تمہاری ہار, اس کی جیت تمہاری جیت, اس کی بات تمہاری بات, اس کی چپ تمہاری چپ, یوں کر کے تھوڑا بہت میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہی ہے. تو کہا ٹھیک ہے مناظرہ ختم ہو گیا. جیسا تم نے اس کو بنا دیا اور تم چپ ہو گئے, اس طرح ہم نے ایک امام بنا دیا, ہم بھی چپ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا. بابا جی میں بابا جی کہا ہوں. عرض کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں یا کچھ نہیں جانتے ہوں گے, تو کیونکہ شوبز سے کافی لمبا میرا ٹائم رہا ہے, تقریباً 40 سال ہو گئے, اور پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنی عمر کب گزر گئی ہے. تو الحمدللہ مسلمان ہوا میں, ابھی تک فیملی کے آدھے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیا میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکتا ہوں جا کر؟ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان کو قرآن پر ایمان رکھنا ہے. غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے, کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ بخشش نہیں ہوگی ان کی, اس کا فیصلہ فرما چکا ہے. تو ہم سب اس کے پابند ہیں. اچھا آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ سوال کر لوں. مجھے بھی تو موقع ملا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا. ابھی پچھلے دنوں ہم ہالینڈ میں تھے, تو وہ عمران خان نا ہیں, مجھے وہی پتا چلا ایک عمران خان مشہور سنگر ہیں. پھر یہ ملے تھے, ہم گاڑی میں گئے تھے ساتھ. انہوں نے ایک بہت ریئلٹی اور آنےسٹی کے ساتھ ایک بات کی. میں تھا اور عبد الحبیب بھائی تھے اور ایک اسلام بھائی اور تھے. کہا میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہو, بٹ میں نے اسی کے اندر گرو اپ کیا ہے. سو مطلب وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے تھے کہ میں اس سے نکل پاؤں, مگر وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے کہ مائی وے از رانگ وے. یہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے تھے. اور یہ میں نے ایک اچھی چیز دیکھی, اور آپ کی فیلڈ میں ایسے بات ملتے ہیں کہ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. جیسے ایک شخص بے نمازی ہے تو یہ تو نہیں بولے گا نا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں صحیح کر رہا ہوں. وہ یہ تو کہے گا نا جو میں کر رہا ہوں وہ ہے غلط. ایک شخص شراب پیتا ہے تو یہ تو نہیں بولے گا کہ اب میں شراب کا عادی ہو گیا ہوں تو میں کر صحیح رہا ہوں. غلط کو غلط کہنا ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آدمی غلط کو غلط کہے. اب جس فیلڈ میں موسیقی ہوگی, جس فیلڈ میں بے پردگی, بے حیائی, اللہ کی نافرمانی ہوگی, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس فیلڈ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک ہماری زبانوں پر چڑھنا ایک الگ بات ہے,
لیکن ایک مسلمان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کا فضل نہیں کہہ سکتے. اللہ کی نافرمانی اس کا فضل نہیں ہو سکتا. اس کا فضل وہی ہے جو اس کی شکر گزاری کے ساتھ ہو اور اس کی رحمت کے ساتھ ہو اور اس کی فرما برداری کے ساتھ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ماشاء اللہ. یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے کہ اس کو مطلب ایسی چیز نعمت ملی ہے, تو یہ اس فیلڈ میں شو بزنس کی فیلڈ میں جو جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا, تو اس کا کوئی میں آپ کے ذریعے حل چاہ رہا ہوں. میں آپ سے کوشچن آنسر نہیں کروں گا ایسے یوں, میں آپ سے حل چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس فیلڈ میں ہیں تو یہ بھی ایک کام آپ لے کر جا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا نماز, غلط کو غلط ماننے میں یہ تو بڑا پن ہے, آدمی غلط کو غلط مان لے, اس میں میرا خیال ہے بحث کرنے کی ہمیں حاجت ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ بھی ایک کام کریں, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے, وہ اپنے بندے کی کون سی ادا کو پسند کر کے اس کی مغفرت فرما دے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے کہ اس کی یہ ادا پسند آ گئی. ایک شخص نے 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد وہ شخص ایک کے پاس آیا, کہا کہ میں نے 99 قتل کیے, کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ چل چل ابھی 99 قتل کر کے آیا ہے, وہ مغفرت کی باتیں کر رہا ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں روایت کا. تو اس کا 99 کر دو, اس نے سینچری پوری کر دی, کلے وہ 100 ہو گئے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہ کسی اور مذہبی شخص کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو اس کو کہا گیا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, تو ایک کام کر, سچی توبہ کر اور فلاں بستی کی طرف جاؤ, اللہ کے نیک بندے رہتے ان کے ساتھ رہے. وہ چلا, راستے میں پہنچا تو اس کی دم نکل گیا, موت کا وقت اس کا آ چکا تھا, وہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے اس کو لینے کے لیے. اب رحمت کے فرشتے کہیں کہ یہ توبہ کر کے نیکوں کی طرف جا رہا تھا, ہم اسے لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 قتل کر کے آیا ہے, ہم لے جائیں گے. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی پیمائش کرو. اگر یہ بندہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جانا, اگر یہ اپنی پرانی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جانا. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے نا تو اہتمام فرماتا ہے. میں اتنا سا جانتا ہوں, اور اس کی مرضی ہے کہ میں اس کو بخشوں گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اس کی مرضی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہمارا رب ہے وہ قادر مطلق ہے. اب جب پیمائش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹنے کا حکم دیا. زمین سمٹ گئی اور جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا, رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے اور اس کی مغفرت و بخشش کا سامان ہو گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے, اچھا کون سا عمل اس کو کئی گناہوں سے چھٹکارا دلا دے. جیسے ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, حدیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں, مختلف عبادات کے بارے میں بات چیت ہوئی نا, بدکاری کے بارے میں, شراب کے بارے میں, جھوٹ کے بارے میں, یعنی کہ میں سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا, میں کوئی ایک کام چھوڑ دوں گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ مت بولنا. ٹھیک ہے, طے ہو گیا. باہر گئے, باہر جانے کے بعد جب شراب پینے کا وقت آیا تو جب شراب کا کہا, جب مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں منع تو نہیں کر سکوں گا میں نے شراب نہیں پی کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, تو اسے شراب چھوڑ دی. بدکاری کے پاس گیا, زنا, کہا کہ اگر مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے تو کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو مجھے تو آقا کی بارگاہ میں قبول کرنا پڑے گا, تو اسے وہ بھی چھوڑ دیا. یوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا, آقا آپ نے مجھ سے ایک ایسا کام کروایا جس سے میرے ہر کام چھوڑوا دیا. کوئی ایک کام ایسا بندے سے ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ایک چیز جو کہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اسے اللہ تعالیٰ کا کرم کہنا. جیسے بعض اوقات جواری ہوتا ہے نا, جواری, میں پہلے خارادر میں رہتا تھا, وہاں بہت پرچیوں کا کاروبار ہوتا تھا نا, پرچیاں بیچتے تھے, جوا ہے, اور دکان پہ اتنا بڑا بورڈ لگا دے رہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جیسے پولیس پکڑ کر نہیں لے گئی اب تک, معاذ اللہ. مطلب یہ کہ وہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے دیگر کا میرا ایمان سلامت ہے, میرا دین سلامت ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی برائی کو کہے گئے یہ آقا تمہارا کرم ہے جو یہ برائی اب تک میں باقی ہوں, تو یہ تو جرت ہے نا. تو جیسے بعض لوگ عمرے پر حج پہ جاتے ہیں
رشوتیں دے کر جاتے ہیں, جھوٹ بول کے جاتے ہیں, گناہ کر کے جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کو کرم کون بولے گا؟ برائی کرم نہیں ہے, کرم اچھائی ہے. کرم وائٹ ہے, بلیک نہیں ہے. سبحان اللہ. کرم نور ہے, اندھیرا نہیں ہے. فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. میں جو ماحول میں نہیں تھا دعوت اسلامی کے, تو وہ اس وقت سے کئی ایسے مطلب آپ کے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ایک تعداد ہے جس نے اپنے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے. دعوت اسلامی نے ہم سے بہت کچھ چھڑوایا ہے, ورنہ جہاں قادری کولڈ اسپورٹ پر آپ کی ٹکٹیں بکتی تھی بھٹکل مارکیٹ پر بمبئی بازار میں, وہ قادری کولڈ اسپورٹ والا بھی ٹکٹ بند کی تو وہی دعوت اسلامی کی برکت سے اس نے بند کی کہ اس کو امیر سنت نے نیکی کی دعوت دی, اس نے دکان بند کی اور باقاعدہ اخبار میں اعلانیہ توبہ کی کہ میں اب نہیں کروں گا. اور ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید اس سے کاروبار میں عروج و ترقی دی, اس کا نام ہے. تو میں صرف اتنی آپ سے ریکویسٹ کر, یہ میری ایک جسٹ ریکویسٹ ہے, اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرتے ہیں, کیا پتہ یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ یار ان چیزوں میں یہ مطلب ایک تو ہمیں گناہ چھوڑنے, اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے, اور بات تقاضا ہے بشریت یا جو بھی ہماری لالچ ہو یا جو بھی اس کو نام دے دیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس میں جو بھی ہو مطلب یار اس کو کم از کم اللہ کا شکر تو نہیں نہ کہیں گے. یعنی ایک شخص صبح اٹھتے فجر کی نماز قضا ہو گئی, بولا کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب اس کو کیا بولو گے؟ وہ اچھا نہیں بولو گے کیونکہ اس نے گناہ کیا نا, گناہ کو اللہ کا شکر نہیں کہیں گے. ایک سود خور ہے, سود کھاتے 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 اس کی 4 آدمی میں عزت ہے, اب یہ بولے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی تو سود کھاتے کھاتے مشہور ہوا ہے, اور سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو اگر یہ تیرے لیے کوئی نام کا سبب بن گیا تو یہ تیرے لیے آزمائش ہے, تیرے لیے کوئی اچھائی تو نہیں ہے نا. تو ان چیزوں کو میرا خیال آپ, کیونکہ آپ کا اتنا سفر ہونا, یہاں آنا, امیر علیہ سنت سے جس طرح آپ نے والیانہ محبت کا اظہار کیا, مجھے ماشاءاللہ اچھا لگا. اب دیکھو میں نے ماشاءاللہ کہا نا کیونکہ آپ نے کام اچھا کیا. ایک اللہ کے ولی کی تعریف کی, میں ماشاءاللہ کہوں گا. اور کوئی کسی لڑکی کو بد نگاہی کر کے پھر بولے جو میں نے کہا, تو آپ بھی بولو گے کہ یار خدا کا خوف کر, نظر نیچی رکھ. ایک تو بے شرمی بھی حیائی کرتا ہے, اوپر سے پھر تو یہ کام کر رہا ہے نا, یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ تھوڑا سا اس میں سپورٹ کریں, میری مدنی التجا ہے کہ اتنا شعور بیدار ہو جائے کہ یار اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے اللہ کا شکر نہیں کہا جا سکتا. اچھا میرے میٹھے حضرت, میری کنفیوژن دور کریں آپ کہ میوزک کے حوالے سے ہم آتے ہیں, بات کرتے ہیں میوزک کے حوالے سے, جو سارے میوزک کے لوگ بھی جمع ادھر, جیسے ابرار ہیں وہ بھی میوزک میں ہیں, لیکن ابرار نے میوزک سے انسانیت کی جان بھی بچائی, ہاسپٹل بنائے, کیا وہ میوزک حرام تھا جنہیں لوگوں کی جان بھی بچائی؟ دیکھیں یہ اگر آپ اتنی اوپن ٹاک کرنا چاہتے ہیں, کھل کر فیس ٹو فیس, آپ کا پروگرام ہے فیس ٹو فیس. دیکھیں میں ایک بات تو ان کو کلیئر کر دوں, ابرار الحق بھائی کا آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سمپل سی بات عرض کر دوں, اگر کوئی شخص ڈاکہ مار کر کسی غریب کی مدد کرے گا تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا میں ابھی آپ کو سارے سمجھ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میوزک جو ہے نا, میوزک یہ ہے کہ موسیقی کے بارے میں, موسیقی کوئی ایسی نہیں ہے بچہ جانتا ہے. میری چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے, اس کو بھی کہیں سے آواز آتی ہے تو کہتی ہے کہ ابو میوزک بج رہا ہے. میوزک اب ایسی چیز نہیں ہے, اب تو مطلب بچہ جب جھولے میں ہوتا ہے تو ہمارے تب تو جھولے کا جو کھلونا ہے نا وہ بھی میوزک بجا رہا ہوتا ہے. آج کا میوزک حرام ہے کہ جو پیچھے آ رہا ہے میوزک, بس میں کہنے کا مطلب یہ ہے بانسری کی آواز سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بانسری کی آواز کا دور سے آ کر کانوں میں انگلی ڈالنا ثابت ہے. آپ نے نہیں سنا اس کو, بلکہ انگلی کانوں میں ڈال کر اپنے ساتھ والے سے ارشاد فرمایا کہ آواز بند ہو گئی, تو آواز بند ہو گئی, پھر آپ نے انگلی مبارک اپنے کان مبارک سے باہر نکالی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جس موضوع پر اتنی حدیثیں ہوں اس پر بحث ہی نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں, قطع نظر اس سے کہ یار کوئی یہ بولتا ہے, کوئی یہ بولتا ہے, کوئی یہ بولتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تو یہ دیکھوں گا کہ میں نے جو قرآن مجید کو پڑھا, جو آیت کریمہ پڑھی, جو اس کی تفسیر پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, جو حدیث پڑھی, اس کی شرح پڑھی, جو علماء کے اقوال پڑھے, جو بزرگوں کے اقوال پڑھے, فتاوی رضویہ شریف یا دیگر جو بھی قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کی شروعات پڑھی, ان سب سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ میوزک حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ ایک بات کریں, یہی موبائل کی ٹیون جو ہماری بجتی ہے, یہ کبھی نماز میں بجی ہے آپ کی؟ بج جاتی ہے کبھی غلطی, نہیں کبھی کسی کی بجی ہوگی.
کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روحانیت بڑھ جاتی ہے یا بے چینی بڑھ جاتی ہے؟ کیوں نہیں جائز ہوتی تو نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات میوزک ہر وہ فرد جو ایک مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ یار یہ چیز جو مسجد میں بجی ہے نا، اچھا یہی بات آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے آپ کا موبائل کی ٹیون بجی، آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوئی، آپ کی کلب میں بجی آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوئی، آپ کی گاڑی میں بجی آپ کو بے چینی، یہ مسجد میں آپ کو موبائل کی میوزک ٹیون بجی کیوں بے چینی ہوئی؟ یہ اگر ہم یہ بھی سائن ایکسپٹ نہیں کرتے، مطلب ایک واضح سائن میں آپ کو لاجیکل رکھ رہا ہوں. اسی طرح حضور جنازے کے اندر اگر کوئی میوزک بجائے، جنازے کے اندر میوزک بجے تو لوگ 4 آدمی دیکھتے ہیں یار مردے کو دفن کرنے آیا کیا میوزک بجا رہا ہے. تو میوزک آج بھی مسلمانوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، بے عملی کا ہونا اور شے ہے، غلط کو صحیح کہنا اور شے ہے. ہمارا لاسٹ یہاں بھی ایک وہ ہوا تھا نا، شوبز سے تعلق تھا، کیا نام تھا ان کا یار، بہت محبت کرتے ہیں یار، آفتاب عالم بھائی. آفتاب عالم بھائی نے بھی اسی طرح کے کچھ سوال جواب کیے تھے، تو ان کے سامنے بھی میں نے یہی بہت ساری باتیں رکھی تھی. دیکھیں میں اس وقت مذہبی گیٹ اپ میں ہوں، اگر میں قرآن مجید پڑھوں اور قرآن مجید کی آیت میں غلطی کروں تو مجھے قرآن مجید کی آیت میں غلطی کرنے پر بھی یہ ان کو پتہ ہے تو ٹوکیں گے نا. عمران قرآن پڑھ رہے ہو مگر غلطی کی ہے، تم رجوع کرو. میری شرافت کیا ہوگی کہ میں مان لوں اپنی غلطی کو، کہ غلطی غلطی ہوتی ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے. یہی میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ اس طرح کی چیزیں جو غلط ہیں، جس پر حدیث موجود ہیں، امیل سنت نے مدنی مذاکرے میں آپ کے سامنے کتنی حدیثیں پڑھی اور کتنے مطلب کہ وہ پڑھے. تو جو غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ایک ایسا ہم تو پریشان ہے یار، آپ بلیو کریں تو پریشان ہے. یعنی میں جہاں بھی گیا ہوں، آپ بھی دنیا کے ہو سکتا ہے کئی ملکوں میں گئے ہو، میں بھی گیا ہوں، میوزک ہماری جڑ بنیادوں میں آ گیا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میوزک ہماری جڑ بنیادوں میں آ گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جس شے نے اتنی خرابی پیدا کی اس شے کو ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں، اور جہاں مطلب غلطی ہے وہاں غلطی کو. یہ جو کامیڈین جو ہیں وہ تو لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، آپ کو پتہ ہے حدیث میں؟ جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مزاح، دیکھیں مزاح کہیں گے، ہاں لفظ کامیڈی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، یاد رکھیے گا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں وہی کلمہ استعمال کریں گے جو آپ کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کی شان ہی ایسی اعلیٰ عرفہ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح میں خوش طبعی جس کو ہم کہتے ہیں، خوش طبعی میں جھوٹ نہیں ہے. کوئی مثال اگر ہو تو میں عرض کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کر عرض کی کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. کہا کہ آپ اونٹ کا بچہ کیوں دیں گے، میں اونٹ چاہیے. کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہے. تھا مزاح. ایک نے آگے کہا کہ جنت کا سوال کیا تو وہ بوڑھی عورت تھی، تو آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو افسردہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا، وہ جوانی والی 30 سال کا نظر آئے گا جنتی. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا دیکھیں یہ مزاح میں نے سنایا ہو تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. میں نے عرض کی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی نا. اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاح کرنے کے چند ایک واقعات ہیں، مگر زندگی کا بڑا حصہ رونے میں گزرا. یہ مزاح کرنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ مزاح کرنا ہے، اس کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ آقا روتے بھی تھے اور آقا کی صحبت میں رلایا بھی جاتا تھا. ابھی بھی ہم نے تھوڑی دیر کچھ ایسے باتیں کی جس سے مسکراہٹ آئی چہرے پر، ایک حشاش بشاش ہو جاتا ہے انسان. مگر اس کا یہ کہاں ہے کہ کہا جس کو آپ عموماً لافنگ کہتے ہیں، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کہا لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عرض کر رہا ہوں نا، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا اس کے ضمن میں، اس پر قرآن پاک کی آیت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بچپن سے جب سے اسکول پڑھ رہے ہیں یہ آیت سنتے آ رہے ہیں، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ڈیفینیٹلی مسلمان کے لیے یہ دیکھنا یار ہمارے نبی نے کیا کیا تھا، یہی رول ماڈل ہے ہمارے لیے.
تو وہ مزاج جس میں دل آزاری نہ ہو. اب مثال کے طور پر میں نے حدیث پڑھی تھی، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے، اب وہ اپنے چپل ڈھونڈنے لگا اور بے چین ہو گیا، تو انہوں نے بھی چپل رکھ دی ہے. بات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے جملے حدیث میں کہ آقا میں نے دل لگی کی تھی، میں نے دل لگی کی تھی. ارشاد فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا کیسا، مسلمان کو تکلیف. اب ہمارا جو مزاج ہے، ہمارا مزاج جب تک کہ سامنے والے کو تھپڑ نہ مار دیا جائے، سامنے والے کو ذلیل نہ کر دیا جائے، سامنے والے کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دی جائیں، یا کسی کی نقل نہ کر لی جائے، کسی کے وہ نہ کر لیا جائے، پھر بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ نہ بول دیا جائے، بدقسمتی کے ساتھ اور بدقسمتی پر بڑی بدقسمتی، معاذ اللہ پھر یہی مزاج کفر تک بکوا دیتا ہے. فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کیسی کیسی آدمی مطلب کہ وہ نہ بولنے والی چیزیں بول جاتا ہے، جس سے خود اس کے ایمان کو خطرہ اور سننے والے بھی خطرے میں آ جاتے ہیں. تو میاں بتائیے کہ ایسے مزاح کو، ایسی کامیڈی کو کون اس کی اجازت دے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. مطلب جس میں اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوں اس میں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں شادی سنت ہے، لیکن شادی سنت ہے تو اس کے اندر گانا باجا بے پردگی تو الاؤ نہیں کر دی جائے گی. یار چلو سنت پر عمل کرنے چلے ہو تو چلو یہ باقی جو کچھ ہے جیسے عمر ہمارا نعرہ لگاتا ہے سب چلتا ہے، خوشیوں میں سب چلتا ہے. ارے بھائی خوشی ہو کہ غم ہو، اللہ کا حکم چلتا ہے، سب تو نہیں نہ چلتا. دیکھیں ابرار الحق بھائی، ہم تک حدیث پہنچتی ہے، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں. میری کوشش بھی ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑے عرصے سے ہے کہ میوزک کو ترک کروں، اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. ابرار الحق بھائی ابھی تو صرف جل جلالہ جل سبحانہ. ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی بات پر ایک بات ضرور کہوں گا، نیت کرنے پر ہی حوصلہ افزائی ہے، چھوڑنے پر قیامت کے دن کا انعام کیا ہوگا. اللہ نے قبول کر لیا. تو ایک عرض میں کرنا چاہوں گا، باقی چونکہ دوست میرے بیٹھے ہیں تو میں یہ کہ میرا ایک دوست تھا، میں اب نام نہیں لوں گا، پہلے شو بزنس میں تھا، تو اس نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کی. کہنے لگا میں سنا ہے کسی سے کہ اگر آپ کوئی برا کام، انسان ہے تو اچھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، برے کام بھی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ کرے پہلی سٹیج پہ کہ جو اچھا کام ہے نا اس کی محبت دل میں بڑھاتا جائے، کہ یا کہ اور زیادہ اچھا کام اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کی محبت بڑھاتا رہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا لیکن یار نماز مجھے پڑھنی ضرور چاہیے، ویسے میں پڑھ نہیں رہا ہوں مگر مجھے پڑھنی چاہیے. اور ایک برا کام کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ یہ کوشش بھی کرے اس کو روکنے کی، لیکن ساتھ ساتھ پہلے اس کی نفرت بھی دل میں پیدا کرے کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ کام اچھا نہیں ہے، یار یہ کام کسی طرح سے میں کب وہ، اور پھر اللہ وہ خود ہی وقت لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اس طرح کی دعا مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی ہے کہ ایسی کیفیت نصیب ہو کہ جب میں نیکی کروں تو مجھے خوشی ملے، گناہ ہو جائے تو غم ہو جائے. یہ تعلیم ہے امت کے لیے. تو گناہ بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو غم ہو جائے، مگر یہ ایک فارمولا یاد رکھیں، مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. مسٹیک جو ہے نا وہ بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک انٹینشنلی نہیں ہوتی. غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو آپ معذرت کرو گے، اب مارتے جا بولے گا غلطی ہو گئی تو اگلا ہی بولے گا ماما سمجھا ہوا ہے کہ مارے چلے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی. تو غلطی یہ غلطی سے ہوتی ہے، یہ انٹینشنلی نہیں ہوتی. سیف چانڈیو میرا نام ہے اور ملتان پی ٹی وی سے میرا تعلق ہے. ایز اے ایکٹر میں کام کرتا ہوں. اس میں میں نے مثلا جو میں نے دیکھا اور سنا، جو میرا ایک اس زندگی کا حصہ جتنا گزرا اس دنیا میں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، موسیقی کو روح کی غذا کہتے سنا میں نے لوگوں کو. میرا بھی ایمان ہے کہ یہ نہیں ہے. روح کی خوراک وہ کلام الہی ہے، اور جو جسم ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے، اور اس مٹی میں وہ خوراک ہے جو اس جسم کی ہے. ہم اس جسم کو 3 مرتبہ کھلاتے ہیں اور اس روح کو ہم پیاسا اور بھوکا رکھتے ہیں جس کی خوراک 5 وقت کی نماز ہے. آپ کا نام؟ سیف چانڈیو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی میرے بھائی نے کی، میں بھی شوبز سے ہوں، یہ بھی شوبز سے ہیں. ہم لوگ
हमें अच्छा लगा कि आपने अपना समझा। मैं कराची में पहली मर्तबा आया हूँ, मेरे से बात नहीं हो सकती, मेरे अंदर की जो कैफियत है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो मोहब्बत मिली है मैं बयान नहीं कर सकता। आपको मोहब्बत क्यों नहीं मिलेगी? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पक्की बात है, जिस्म वाली और ये जो खुराक वाली बात है कि रूह मौसीकी नहीं है। ये पता नहीं कौन सा तबका है जिनकी रूह की ग़िज़ा नहीं, मैंने भी सुना है। ये है कोई तबका जिसकी रूह की ग़िज़ा मौसीकी होती होगी, लेकिन पाकीज़ा रूह की ग़िज़ा ये अल्लाह का जिक्र होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तहकीक बेशक दिलों का इत्मीनान या अल्लाह के जिक्र में। वैसे चांडियो साहब, आपको मैं दावत दूंगा, आप दावत इस्लामी के मुबालिक बन जाओ यार। आप बोलो कि आपको मोहब्बत मिली, मैं गुनाहगार, मैं बोलूं मैं गुनाहगार, यानी बाज ऐसे गुनाह होते हैं जो लोगों पर जाहिर होते हैं, बाद ऐसे गुनाह होते हैं जो लोगों पर जाहिर नहीं होते हैं। अल्लाह ने हमारे कई ऐसे ऐब हैं जो छुपा कर रखे हैं, ठीक है। तो अब अल्लाह के हुजूर हम सबको डरना चाहिए, आजिज़ी करनी चाहिए कि कौन ईमान सलामत लेके जाता है, कौन ईमान सलामत लेके नहीं जाता। अल्लाह ताला किसको कब हिदायत दे और वो दीन की खिदमत कर जाए, और कौन दीन की खिदमत करने वाले पर अल्लाह ताला का ऐसा कहर नाजिल हो कि वो कहीं का ना रहे। तो ये तो मुझे भी डरना चाहिए, आप सबको डरना चाहिए, और हम सबको ये ज़हन बना लेना चाहिए कि यार रास्ता मिल रहा है ना, वे ले लो। तो चांडियो साहब, आप तो बाबुल मदीना पहली बार आए जी, आया नो, कुरान की तफसीर आपको तोहफे में भिजवा रहा हूँ। हजरत एक आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ पता क्या है, मेरी बात तो सुने। आपने तो बहुत डराया हुआ है सबने यार, बात तो कर लेने दे। हम तो इनके प्यार में पंजाब से आए, तो पहले मदनी चैनल आता था, देखते थे, लेकिन एक टॉपिक आपका वो छिड़ा हुआ था, गौस पाक नाम क्या है, दाता किसको कहते हैं। अच्छा, तो मैंने रोक दिया वहाँ पे। तो माशाल्लाह जो आपने गुफ्तगू की, क्योंकि मैं रिलेटेड हूँ हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह से, पाक पतन से मैं आया हूँ। मुझे बस एक चीज़ बताएं, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, तो मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह पाक से मांगे, ये सब मुसलमान का ईमान अल्लाह पाक से मांगे, वली अल्लाह का फैज़ क्या है, अगर हम फिर दरबार पे जाएं किस तरीके से जाएं और क्या मांगें और किस तरह मांगें, ये जरा मेहरबानी फरमाइए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बड़े वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, यानी ये इसका पूरा मैं आपको खुलासा अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, यानी गुनाह कर बैठो, तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो, और आका की बारगाह में हाजिर होना, फिर वहां अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, और ये नबी तुम्हारी सिफारिश फरमाए, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद एक शख्स हाजिर हुए और उन्होंने यही आयत करीमा तिलावत की कि मैं हाजिर हूँ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो हम मतलब औलिया कराम और बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर देते हैं, ये हाजिरी देना अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से है। भाई देखिए, आप परेशान थे तो कहाँ गए, बल्कि मैं तो कहूँ कि आप डॉक्टर के पास भी गए, हकीम साहब के पास भी गए, मालदार साहब के पास भी गए, सबके पास गए, लेकिन आखिर में जब कहीं से नहीं बनी तो कहाँ गए, अल्लाह के वली की बारगाह में गए। उसकी बारगाह में क्यों गए? इसीलिए तो गए कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। उसको निस्बत किससे है? रब ताला से है ना, किसी और के पास तो नहीं गए आप, किसी शराबी को तो कहने नहीं गए, किसी जुआरी को तो कहने नहीं गए, आप तो उसको कहने के लिए गए हो कि जो अल्लाह ताला का आप उसको नेक बंदा समझते हैं और आपको हुस्न ज़न है कि अल्लाह की इबादत करते रहे, तो आपने उससे जो अर्ज करनी है वो अर्ज करना ही अल्लाह तबारक व तआला की मदद लेना है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा और हमारा बेड़ा पार होगा। फिर जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है।
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ آرام فرمائے، تو وہ جگہ ہمارا جو گمان ہے، جو ہم نے کتاب پڑھا، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو وہاں جانے سے انسان کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. آدمی سڑک پر بد نگاہی کرتا ہوا آتا ہے، مزار میں آتا ہے تو مزار میں اگر عورت کھڑی بھی ہو تبھی بد نگاہی نہیں کرتا. آخر کیا وجہ ہے کہ مزار میں عورت کھڑی ہو؟ نہیں جانا چاہیے عورت کو مزارات پر، لیکن اگر مزار پہ بھی عورت کھڑی ہے تو بد نگاہی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ بیٹھتا ہے تو اس کو قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کا دل کرتا ہے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو کہ جیسے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہوں میں آج بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں تو ہمیں مطلب تلاوت کرنے کا دل کرتا ہے، عبادت کرنے کا دل کرتا ہے. اچھا ننگے سر جاتے تو سر ڈھانپنے کا دل کرتا ہے. تو یہ جو دل کر رہا ہے، یہ دل کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ کیا تھے بھائی جن کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ تھے کیا؟ وہ ایک نمازی، پرہیزگار، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے. انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے. پھر یہاں جاتے تو ہمیں الحمدللہ عبادت، ریاضت، نیکی، توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو یہ فیض ہے. مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت.